اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ آج ریوائز کر لیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، نماز کے شرائط اور ارکان، کیونکہ میں تھوڑا سا جیسا ہم لوگ نماز کے اوقات اور فضائل کو ہم ریوائز کر رہے تھے، ریپیٹ کر رہے تھے، تو آپ لوگ کو یاد ہو گئے، ایسے ہی میں سوچی کہ اگر میں ایسے ہی چھوڑ دوں گی تو پھر وہ یاد نہیں ہو پائیں گے، تو نماز کے شرائط اور ارکان ہم لوگ باقی دن بھی انشاءاللہ، اس کو 5 منٹ لگ رہے ہیں ریپیٹ کرنے کے لیے، کوئی بات نہیں، لیکن ریپیٹ کرنے سے انشاءاللہ باذن اللہ آپ لوگ کو یاد ہو جائے گی صحیح طریقے سے۔ تو نماز کے باہر کے ٹوٹل جو ہوتے ہیں، جو 7 فرائض ہوتے ہیں، جس کو ہم شرائط بولتے ہیں۔ سب سے پہلے بدن کا پاک ہونا، یعنی آپ کے جسم کے اوپر کہیں بھی ناپاکی لگی ہوئی نہیں رہنا، کسی بھی قسم کی نجاست غلیظہ ہو یا نجاست خفیفہ ہو۔ ہم لوگ انشاءاللہ اس کو جب فقہی احکام کریں گے، دروس فقہ کریں گے، جب نجاست غلیظہ کسے کہتے ہیں اور نجاست خفیفہ کسے کہتے ہیں انشاءاللہ کر لیں گے، کہ بچے ہمارا اپنا خون ہے، پیشاب پخانہ، منی، مزی، یہ ساری چیزیں کون سی کیٹیگری میں آتے، بچے ہے اس کے بچوں کا پیشاب پخانہ ہے، الٹی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ ایسے ہی جانور کوئی کسی گھر میں ہے، بلی، کتا، بلی، بکری کا پیشاب ہے، بکری کے گوبر مینگنیاں جو سارے ہیں، اگر آپ کو لگ گیا پیر کو یا جسم کو یا کپڑوں کو، سب سے پہلے ہے بدن کا پاک ہونا، تمام نجاستوں سے، گندگیوں سے آپ کا بدن کا پاک ہونا، خون، پیپ، پس، کسی بھی نقصیر بہہ کے آ گئی کپڑوں پہ، جسم کے اوپر، یہ ساری چیزوں سے آپ کا بدن پاک ہونا چاہیے۔ پھر کپڑوں کا پاک ہونا، جو کپڑے آپ پہنے ہوئے ہیں اس کا بھی پاک ہونا، کہ کپڑوں کے اوپر پسینہ غلاظت نہیں ہوتی، کپڑوں کے اوپر پیشاب کے قطرے اگر آ گئے، خون ہے کہیں پر، خون صرف حیض و نفاس کا خون نہیں رہتا، انگلی کٹ گئی آپ کی، انگلی کا خون آ گیا، دوپٹے سے پونچھ لیا، دوپٹے کے اوپر خون دھبا ہے، سوکھ گیا، تو پھر وہ بھی دیکھا جائے گا۔ لیکن اب دیکھا جائے گا کہ کپڑے کا پروپورشن ہم دیکھیں گے انشاءاللہ فقہی احکام میں، کہ کتنے کپڑا ہے، اس کے کتنے کپڑے پہ کتنی ناپاکی اور نجاست لگی ہوئی ہے، تو وہ آپ کپڑا اس کو پاکی کے حکم میں آئے گا۔ بہت بڑا دوپٹہ ہے، اس کے کہیں 2-3 قطرے لگے ہوئے ہیں، 2-3 نقطے ڈاٹس آپ کے خون کے لگ گئے یا کچھ اس طرح کا ہے، تو پھر کپڑے کو دیکھا جائے گا کہ آستین ہے تو کتنا آستین گندا ہوا، کتنا پاک ہے، دامن کتنا خراب ہوا، شلوار کو ناپاکی لگ گئی تو کتنی، پروپورشنیٹلی پورے کپڑے کے کمپیریزن میں دیکھا جائے گا، کہ وہ کپڑے کی ناپاکی کو ہم پھر دیکھیں گے کہ نجاست، اصل سب سے پہلے نجاستوں کو پتہ کرنا چاہیے کہ کون سی نجاستیں لگنے سے آپ کا کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی سطر کا چھپانا، میں نے آپ کو 26 جگہیں بتا دی تھی، عورت کا سطر تھا وہ جس کا چھپانا ضروری ہے۔ آن این ایوریج آپ کو سمجھنے کے لیے اتنا ہے کہ چہرہ آپ کا دکھا سکتے ہیں، ہتھیلیاں اور پیر کے تلوے، اس کے علاوہ ساری چیزیں آپ کی سطر میں ہوتی ہیں۔ بعض جگہوں پر گٹھوں تک عورت کے ہاتھ اور نیچے جو ہے، یہ ہمارے جو پنڈلی کی ہڈی جو ہوتی ہے، ٹخنے کی جو ہڈی ہوتی ہے، اس کے نیچے کا حصہ اور چہرہ، اس کے علاوہ سارا بدن عورت کا سطر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سے کوئی بھی حصہ اتنی دیر 3 بار رکوع یا سجدے کی تسبیح پڑھنے کی اتنی دیر اگر کھلا رہ گیا تو آپ کی نماز ختم ہو گئی۔ ایسے ہی ہم نے احکامات میں پڑھ لیے تھے کہ باریک دوپٹہ جس کے اندر سے بال نظر آ رہے ہیں، یا پھر اتنا باریک کپڑے ہیں کہ بدن نظر آ رہا ہے یا بدن کا شیپ نظر آ رہا ہے، تو پھر کپڑا دبیز ہونا چاہیے، موٹا ہونا چاہیے، تو پھر آپ پھر بھی پہن سکتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ نہیں پہننا چاہیے، غیر مہذب لباس ہے، مردانہ لباس پہن کے نہیں پڑنا چاہیے۔ عورت کا سطر، کمر، پیٹھ، یہ جو انڈین ساڑی سسٹم ہے اس کے اندر ساری چیزیں، گردن بھی ہماری سطر میں شمار ہو جاتی ہیں۔ پھر ایسے ہی جگہ کا پاک ہونا، جہاں پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا جانماز ہے، آپ کی جگہ کیسی بھی ہو، جانماز آپ کی پاک صاف ہونی، اور اتنی ہوگی نیچے سے گندگی، گیلی گندگی ہے تو سرائیت کر کے اوپر تک نہیں آنا چاہیے، تو یا پھر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نقصیر بہہ گئی سجدے کی جگہ پہ تو بھی آپ کا کپڑا خراب ہو گیا۔ جانماز کو ہمیشہ واش کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی چل کے چلے جاتے ہیں لوگ، اسی لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں جگہ کے پاک ہونے میں اگر آپ کر رہے ہو تو ڈور میٹس جو باتھ روم کے سامنے رکھے ہوتے ہیں اس کو کانسٹنٹلی واش کرتے رہیے گا، ورنہ پھر ٹاولس رکھ دیجئے وہاں پر کہ آپ ٹاول آسانی سے واش کرتے ہیں۔ ایسے ڈور میٹس، فینسی ڈور میٹس مت رکھیے جو آپ واش نہیں کر سکتے، کیونکہ واش روم میں اگر کہیں آپ بچے جاتے ہیں، کہیں ڈراپس آف یورین رہ گیا ہو اور وضو کر کے آپ آ گئے اور آ کے بچے بھی ہوتے ہیں پیر ایسے ڈور میٹ پہ پوچھ کے چلے جاتے ہیں، آپ وضو کر کے باہر آ رہے ہیں، ڈور میٹ کے اوپر پیر پوچھ رہے، تو آپ کے وہ جو کبھی کوئی پیشاب وغیرہ کے قطرے رہ گئے ہو تو جیسے ہی وہ نجاست گیلی ہو گئی آپ کے پیر کو لگ جاتی ہے، اور جہاں جہاں سے آپ چل کے آئے ہیں وہاں پوری وہ نجاست آ جاتی ہے۔ پھر آپ گیلے پیر سے پھر جب کبھی چلیں گے وہاں پر نجاست سوکھی ہوتی ہے، اس کے اوپر چلے جائے، سوکھا پیر کوئی بات نہیں، آپ کی نہیں لگتی، لیکن گیلی جگہ پر پھر آپ کو لگ جاتی ہے۔ تو ڈور میٹس کے اوپر بہت زیادہ خیال رکھیے، ڈور میٹس واش کرتے رہیے۔ واش روم کے سامنے یوزولی اچھے فینسی ٹاولز جو موٹے والے ہوتے ہیں اس کو سی کے رکھ لیجیے اپنے کیونکہ ہمیں پاکی صفائی کا اہتمام کرنا ہے۔ ایسے بازار میں ڈور میٹس ملتے جو کہ واشیبل ہوتے ہیں، واشنگ مشین میں ہو، چاہے آپ ہاتھ سے دھوئیں، چاہے کچھ بھی کریں، ویکلی ونس یا 10 دن میں ایک بار ڈور میٹ ضرور دھو لیا کریں۔ اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں تو پھر آپ ویکلی ونس دھو لیں، اور بچوں کو اہتمام سے کہا کریں کہ مطلب گیلے پیروں سے اس طرح سے پیشاب وغیرہ سے ناپاکی سے احتیاط کریں۔ جس کے گھر میں بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں، منتھس بیبی ہوتے ہیں، جو کہ کراؤلنگ سٹیج میں ہوتے ہیں، جہاں کہیں کھڑے ہو کے پیشاب کر دیتے ہیں، وہ بچوں کے لیے بہت احتیاط کریں۔ پیشاب بہہ کے کہیں چلا جاتا ہے، نظر نہیں پڑتی، آپ گیلے
وضو سے آئیں گے تو اسی طرح سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کپڑوں جو چیز گندگی سے جو میٹریسز ہوتے ہیں، کارپیٹس ہوتے ہیں، ان کو کیسے دھونا چاہیے. جب ہم باہر لے کے جا کے نہیں دھو سکتے ہیں تو پھر ان کے دھونے کا حکم کیا آتا ہے. اگر بچے نے پیشاب کر دیا، الٹی کر دی یا کچھ اس طرح کی اس کے اوپر ناپاکی لگ گئی ہیں تو پھر اس کو کیسے واش کرنا ہے وہ بھی سیکھنا ضروری ہے. کیونکہ سب کے گھروں میں موٹے موٹے بلینکٹس ہوتے ہیں، کارپیٹس ہوتے ہیں جو ہم دھو نہیں سکتے. ہم سوچتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا پونچھ دیں گے، دھوپ کھلا دیں گے تو ہو گیا. بدبو تو چلی جائے گی لیکن ناپاکی سوکھ کے لگ گئی. جب کبھی وہ گیلی ہوگی وہ آپ کو لگ جائے گی ناپاکی. ایسے ہی نماز کا وقت ہونا بھی بہت ضروری ہے. اوقات نماز ہم نے دیکھے، ہم نے تو نفل نمازوں کے دیکھے ہیں، فرض نمازوں کے بھی ہم نے دیکھ لیے تھے کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے نماز کے اوقات کیا ہوتے ہیں. وہی لمیٹڈ ٹائم کے اندر ہی نماز ادا ہوگی. ایسے ہی قبلے کی طرف رخ ہونا بھی بہت ضروری ہے. اس کے سارے احکامات ہم نے دیکھ لیے کہ قبلے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تحری کر کے پڑھنا ہے، سواری کے اوپر ہو تو کیسے ہو، پلین میں ہو تو، ٹرین میں ہو تو، گھوڑے پہ ہو تو کیسے ہونا چاہیے. سارے ہم نے احکامات بھی دیکھ لیے تھے. قبلے کی طرف رخ ہونا فرض میں سے ہے. اگر آپ نہیں رخ ہو رہا ہے آپ کا تو پھر آپ کی نماز ختم ہو جاتی ہے. ایسے ہی نیت کا کرنا کہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ نیت انسان کی عادت کو عبادت سے میں فرق کرنے والی چیز ہی نیت ہوتی ہے. آپ ایسی عادتیں ایکسرسائز کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. نیت کریں گے تبھی نماز ہوگی. پھر کون سی نماز ہے اس کی بھی نیت کرنی ہے آپ کو. فرض بھی اگر آپ پڑھ رہے ہیں، نیت درمیان میں کریں گے نماز شروع ہونے کے بعد تو پھر نماز نہیں ہوگی. ایسے ہی نماز کے اندر کے جو ہوتے ہیں اس کو ہم ارکان کہتے ہیں. تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا، قیام کرنا یعنی کہ سیدھے کھڑے ہونا، اور قرات کرنا یعنی قرآن مجید پڑھنا، رکوع کرنا، دونوں سجدے کرنا، اور قاعدہ آخرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا. یہ فرائض میں سے ہے جس کو ہم ارکان کہتے ہیں نماز کے اندر کے. آگے ہم نے دیکھا تھا کہ نماز کے واجبات ہوتے ہیں جو 11 واجبات ہوتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی ایک واجب اگر چھوٹ جائے بھولے سے تو سجدے سہو کے ذریعے سے نماز درست کی جا سکتی ہیں. ارکان یا فرائض چھوٹ جائیں، شرائط میں سے یا فرائض میں سے کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے، نماز لوٹانی پڑے گی، نماز نہیں ہوگی. ایسے ہی وہ چیزیں جو بھولے سے چھوٹ جائیں، جیسے کہ فرض نماز کے صرف پہلی 2 رکعتوں میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور سنت اور نفل ہوگی تو 4 رکعتوں میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. اگر آپ سنت پڑھ رہے ہیں 4تھی رکعت میں، اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گئے تو آپ سجدے سہو کر سکتے ہیں. اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں دوسری رکعت یا تیسری یا چوتھی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گئے تب بھی آپ سورہ سہو سجدے سہو کر کے آپ کی نماز درست کر سکتے ہیں. ایسے ہی فرض نماز کی پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد میں کوئی سورہ ملانا یہ واجب ہے. اور سنت، اور اگر آپ نفل پڑھ رہے ہیں تو تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں سورہ یعنی 3 چھوٹی آیتیں یا 1 بڑی آیت کا ملانا فرض ہوتا ہے. اور سورہ فاتحہ کو سورہ سے پہلے پڑھنا بھی واجبات میں سے ہے. اگر نہیں پڑھے، آپ سورہ پہلے پڑھ لیا بعد میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو بھی سجدے سہو ہوگا. قرات کے بعد رکوع اور رکوع کے بعد سجدے میں ترتیب قائم رکھنا بھی واجبات میں سے. قومہ کرنا یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا. رکوع سے سیدھا سجدے میں چلے جائیں گے تو سجدے سہو کرنا پڑے گا. ایسے ہی جلسہ کرنا یعنی دونوں سجدوں کے درمیان میں اطمینان سے بیٹھنا. جلدی جلدی 2 ٹھونگوں کی طرح کوے کا ٹھونگ، کوا جس طرح ٹھونگ مارتا ہے، پانی پیتے وقت کیسے جھکتا ہے اس طرح سے سجدے نہیں کرنا ہے. بہت سارے لوگوں کو اگر آپ کسی کو، ایک بہت اہم چیز ہے، اگر آپ کسی کو نماز میں غلطی کرتے دیکھ لیں، ان کو ایک دم سے سختی سے کچھ بھی نہیں کہیں، آرام سے کہیں کہ تھوڑا سا دیکھ لیں نماز اس طرح سے ہوتی ہے. جیسے بھی آپ دعا کرتے رہیں، ہمیشہ جب کسی میں کوئی خامی دیکھیں تو دعا کرتے رہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے زبان میں اتنی شیرینی دے کہ سامنے والے کا عمل درست ہو جائے. جب آپ فکر کرتے ہیں تو اس کا عمل درست ہو جاتا ہے. ہمارا مقصد کسی کو تانے دینا نہیں ہے، کسی کو ایسے توڑنا نہیں ہے اللہ کی ذات سے کہ پھر وہ اللہ کی ذات سے ہی ٹوٹ جائے مکمل طور پہ. بس اس کی اصلاح کرنی ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی کی اصلاح کریں گے تو شیطان بیچ میں آئے گا نا. شیطان تو نہیں چاہے گا کہ سامنے والے کی اصلاح ہو جائے. اسی لیے مجالس کا اہتمام کرتے ہوئے کریں. انفرادی طور پہ کوئی بندہ کوئی ایسے عمل میں ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی بات نہیں سنے گا، اس وقت نہ کہیں. وہ رد کر دے گا تو گناہ گار ہوگا. اسی لیے کوئی بھی دین کی بات کرنا ہو تو مجلس کا اہتمام کرتے ہوئے کریں. کس مجلس میں آپ بیٹھے ہیں، کہاں پر بیٹھ کے کیا بات بولنی ہے، اسی وقت دعوت کا کام کرے. کوئی بندہ ٹی وی دیکھتے بیٹھا ہے، آپ جا کے اس کو کوئی دین کی بات کہیں گے تو آپ کی بات کو رد کر دے گا. گنہگار وہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کو تو علم نہیں ہے، لیکن گنہگار آپ ہوں گے کیونکہ آپ کو علم رکھتے ہوئے آپ نے اس کو ایسے وقت پہ دعوت دی. بہت اہم ہوتا ہے مجالس کا اہتمام کرنا. تو جب کبھی کسی کو غلط کرتے ہوئے، خاص طور سے عورتوں میں سطر کا بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے. سطر ڈھنگ کے نہیں، پوری سطر نہیں ڈھک رہی ہوتی ہے، کوہنیاں نظر آ رہے ہوتے ہیں، ہاتھ نظر آ رہے ہوتے ہیں، گٹھے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور ان کی وہ نمازوں پہ نمازیں پڑھے رہتے ہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا. ساڑیوں میں پیٹ نظر آ رہا ہوتا ہے. برقع پہن لے، جو ساڑی پہننے والے ہوتے ہیں وہ ایک عبایا ڈال لیں، ایک نائٹی ڈال لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن اس کے بعد دوپٹوں سے پیٹ کور نہیں ہوتی. سجدے میں جاتے وقت کھل جائے گا سطر. اگر آپ سجدے میں جا رہے ہیں اس وقت کتنی بھی بڑی اوڑھنی لے لیں آپ، اگر اٹھنے بیٹھنے میں اگر وہ کھل جائے گی اوڑھنی تو پھر، یا پھر خمار لے لیں بہت بڑا گھٹنوں تک سلوا لیں. میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ سطر اگر کھل جائے گا نماز نہیں ہوگی بالکل بھی.
باقی ساری چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، سطر کا اہتمام نہیں کرتے. لمبے خمار سلوا لیں اور گھٹنے تک آ جائے، وہ پورا آپ کا پیٹ کور ہو جائے. ہاتھ بھی بلاؤز کے کتنے، کون فل سلیوز پہنتا ہے، ہاف سلیوز کے تو پہنتے. ایسے ہاتھ اٹھانے گئیں گے تو کونی ہاتھ نظر آ جائے گا سارا. قاعدہ اولا یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد تشہد پڑھنے کی مقدار بیٹھنا، یہ آپ کا واجبات میں سے. دونوں قاعدوں میں تشہد پڑھنا واجبات میں سے. اور نماز وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا اور لفظ سلام سے نماز ختم کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جو دونوں طرف سلام پھرتے ہیں اس سے نماز ختم کرنا، یہ واجبات میں سے ہے. اور سجدے سہو کا مسائل میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ سجدے سہو کوئی چیز بھولے سے پڑھنا. اس کے مسائل آپ لوگ دوبارہ سے پڑھتے رہیے گا کہ کن کن صورتوں میں سجدے سہو پڑھا جاتا ہے. اور سجدے سہو میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جیسے نماز پڑھتے ہیں 2 سجدوں کے بعد میں ایک سلام پھیرنا ہے، اس کے بعد میں پھر اتحیات پڑھیں، 2 سجدے کریں، اتحیات پڑھیں، پھر ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد میں پھر 2 سجدے کر کے پھر نماز مکمل طور پہ پڑھ لیں، اپنی آرام سے ہو جائے گی. اور پھر سجدے سہو کا طریقہ ہے، جو مسائل ضرور پڑھیے گا، اس کا ریوائز کرتے رہیے گا مسائل سجدے سہو کے. پھر ہم نے نماز کے مفسدات پڑھے تھے کہ نماز کی حالت میں بات کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، بھول کر ہو، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو. اور نماز سے باہر والی کسی شخص کی دعا پر آمین کہنے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے. کسی درد یا تکلیف کی وجہ سے کراہنا یا آہ اوہ یا اف کرنا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے. اور قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے. اور قرآن مجید پڑھنے میں ایسی غلطی کرنا کہ جس کے معنی خراب ہو جاتے ہیں تو نماز ٹوٹ جائے گی. اور نماز کی حالت میں کوئی ایسا کام کرنا جس کی وجہ سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے، کنکریوں سے کھیل رہے ہیں، دوپٹے سے کھیل رہے ہیں، ایسے سارے کاموں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. نہیں کرنا چاہیے کہ آپ پوری جھک کے جانماز سیدھی کر کے اٹھ کے کھڑے ہو رہے ہیں، کوئی بھی کام، دوپٹہ کھل گیا پورا دوپٹہ باندھ رہے دوبارہ سے، تو نماز میں تو اتنے سارے حرکت نہیں کر سکتا انسان. نماز پڑھتے ہوئے کوئی چیز کا کھا لینا، قبلے کی طرف سے بغیر کسی عذر کے سینہ پھیر لینا، ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا، اور نماز میں کوئی فرض چھوڑ دینا جان بوجھ کے، یا پھر امام کی جگہ سے آگے بڑھ جانا، یہ ساری چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہے، مفسدات نماز میں سے. اچھا، ہم نے کل مسافر کی نماز پڑھی تھی کہ مسافر کی نماز کیسی ہوتی ہے. جب کوئی شخص 78 کلومیٹر سفر کرنے کا ارادہ کر کے آبادی سے باہر نکلے تو وہ شریعت کی نظر میں مسافر ہو جائے گا، چاہے یہ سفر گھنٹوں میں ہو چاہے منٹوں میں. اور اگر آپ کہیں جا کے 3 دن سے کم مدت تک رہنے والے ہیں تو پھر آپ نماز کو قصر کر کے پڑھیں گے. 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھیں گے اور باقی نمازوں کو پورے پڑھیں گے. اور سنتیں اگر آپ ممکن نہیں ہو رہا ہیں تو سنتیں نہیں پڑھیں گے تو پھر ٹھیک ہے، اگر اختیار ہے آپ کو، مشکل ہو رہی ہیں تو. لیکن فجر کی نماز کی 2 سنتیں موقعہ ہوتی ہیں، اس کو ضرور ادا کریں. اور اگر آپ کہیں جا کے 15 دن یا 15 دن سے زیادہ رکنے کا ٹائم آپ طے کر کے جا رہے ہیں یا جا کے طے کر لیں گے تو پھر آپ کو پہلے دن سے ہی نماز پوری ادا کرنی ہوگی، قصر نہیں ہوگی اس کے لیے. اور نماز اس کے مسائل ہے، آپ دیکھ لیجئے گا. اور بیمار کی نماز کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کن حالات میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے. کہ بیمار میں کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو، کھڑے ہونے سے سخت تکلیف ہوتی ہو، بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، یا پھر سر میں چکر آ کر گر جانے کا ڈر ہو. کھڑے ہونے کی طاقت تو ہو لیکن رکوع سجدے کی طاقت نہ ہو. ان سب صورتوں میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے. بیٹھنے کے طریقے میں شریعت نے بھرپور رخصت دی ہے. جس طرح بھی بیٹھنے میں آسانی ہو اس طرح بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے، جیسے بھی ہو، جیسے کہ آلتی پالتی مار کر یا پیر پھیلا کر، دیوار سے ٹیک لگا کر، کسی چیز کا سہارا لے کر. اگر زیادہ تکلیف نہ ہو تو افضل یہ ہے کہ تشہد کی حالت میں بیٹھیں. کسی کے پیر فریکچر ہو گیا ہے تو پیر لمبا کر کے بیٹھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. کسی کو پیٹھ کے درد اتنا شدید ہے کہ وہ بیٹھ نہیں سکتا، ٹیک لگا کے بیٹھ سکتا ہے، تو اس طرح بھی آپ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں. نیچے نہیں بیٹھ سکتے تو پھر چیئر پہ بیٹھ کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اب یہاں پر جو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں ان کو پھر کیا کر رہے ہیں، رکوع کے اور سجدے کے لیے. رکوع کے لیے آپ تھوڑے سے جھک جائیں، سجدہ آپ کر سکتے ہیں. اگر سجدہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو رکوع کے لیے تھوڑا کم جھکے، سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ جھکے. اتنا بھی نہیں آ رہا ہے تو رکوع کے لیے نظروں سے ہی کر سکنا ہے تو پھر اس کو نظر تھوڑا رکوع کے لیے تھوڑی کم جھکائیں، سجدے کے لیے زیادہ جھکائیں. ایسے ہی لیٹ کے نماز پڑھنے والا کا بھی تھا کہ کن حالات میں لیٹ کر نماز پڑھنا جائز ہے. کہ اگر مریض میں بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو لیٹے ہی نماز پڑھ لے. لیٹ کر نماز پڑھنے کے 2 طریقے، چت لیٹے اور پاؤں قبلے کی طرف کر لیں. ٹھیک ہے، چت لیٹیں، پیروں کو فولڈ کر لیں، سیدھے کھڑے نہ کریں. اگر اس طرح ممکن ہو تو سر کو تھوڑے سے تکیے کی طرف اٹھا دیں اور پھر اس طرح سے کر کے تھوڑا سا اونچا کر کے پھر آپ وہ کر سکتے ہیں. نماز جب سجدے کریں تو سر کو زیادہ جھکائیں اشارے کے طور پہ، اور جب رکوع کریں تو تھوڑا سا کم جھکائیں.
اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کروٹ پر لیٹ کر چہرہ قبلے کی طرف کر لیں، البتہ دائیں کروٹ پر لیٹنا، رائٹ کروٹ پہ لیٹنا زیادہ افضل ہوتا ہے۔ جب لیٹ کر سر سے اشارہ بھی نہ کر سکیں تو نماز مؤخر کرے، ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں ہوتا ہے نماز سر سے بھی اشارہ نہ کرے، ہو جاتے، لیکن کوئی انسان آئی سی یو میں ہے، سارے کنڈیشنز ہے، اس کے ہلا نہیں سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو پھر ویسے بھی کنڈیشنز میں لوگوں نے نماز پڑھی ہے، نظر سے ہی سارا نماز پڑھ لیتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو محافظت فرمائے اور ہماری نمازوں کی محافظت فرمائے۔ آپ کو کلمات نماز کے کلمات تعوذ کی کیفیات ہم نے کر لی تھی، ایسے ہی تسمیہ کی کیفیات ہم نے کر لی تھی، اور سورہ فاتحہ کی ہم نے کیفیات کر لی تھی، رکوع کی تسبیح کی ہم نے کیفیات کی تھی کہ کیسی ہونی چاہیے رکوع کی تسبیح کیفیات، اور قومے کی کیفیات، اس کو ریوائز کرتے رہیے گا۔ انسان بھول جاتا ہے، ایک بار کوئی چیز سیکھتا ہے 1 گھنٹے میں وہ بھول جاتا ہے، 70% بات بھول جاتا ہے ایک ہی گھنٹے کے اندر، ٹھیک ہے، آپ اس کو ریوائز کریں۔ پھر اگر آپ ریوائز کریں گے 1 گھنٹے کے بعد میں، پھر کل آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کل اس کا 70% بھول جائیں گے۔ پھر دوسرے دن 1 دن کے بعد میں اس کو ریوائز کریں تو پھر اس کو یاد رہے گا۔ 1 ہفتے کے بعد میں اگر آپ کھولیں گے یا 3 دن کے بعد کھولیں گے تو 70% آپ بھول چکے ہوں گے۔ پھر 3 دن کے بعد ریوائز کریں اس کو، پھر 6 دن کے بعد ریوائز کریں، 3 دن آج ریوائز کر لیا، پھر 6 دن کے بعد دیکھیں گے تو پھر 70% بھول جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کتاب مشکل تھی، پڑھانے والے کو نہیں آتا، یا آپ کا ذہن کند ہے، یا آپ بوڑھے ہو گئے ہیں تو نہیں رہا، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ انسان کا برین سسٹم ایسا ہوتا ہے، وہ بھول جاتا ہے، برین دماغ میں رہتی ہے، انفارمیشن رہتی ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں، تو اسی لیے اس کو بار بار یاد دہانی کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ آج یہاں پر پڑھیں گے، یہاں پر اسکرین بند ہوا، پھر کل اسکرین کے سامنے کھولیں گے تو پھر بھول جائیں گے۔ میں اسی لیے ریوائز کر رہی ہوں آپ لوگوں کو بار بار، تاکہ جو پڑھ رہے ہیں وہ پکا پختہ ہوتا چلے جائے۔ اگر آپ اس کو پھر رکھ دیں گے تو پھر سب بھول جائیں گے، اگر ایسے ہی رکھ کے چھوڑ دیں گے تو پھر سب ریوائز کرتے رہیں، اس کو بار بار ریوائز کرتے رہیں گے تو پھر وہ یاد رہے گا۔ یعنی اب 1 ہفتے کے بعد میں کریں، پھر آپ 10 دن کے بعد میں کریں، 15 دن کے بعد میں کریں، پھر مہینے کے بعد میں کریں، پھر 4 مہینے کے بعد میں کریں، 6 مہینے کے بعد میں کریں، ایسے ریوائز کریں تو پھر آپ کے ذہن میں وہ یاد رہتا جائے گا، ورنہ پھر ایسے ہی بھولتے چل جائیں گے، پھر ایک دم سے چیز رہے گی مائنڈ میں، ارے کچھ پڑھا تھا میں نے، یاد ہے لیکن پورا یاد نہیں۔ رکوع کی تسبیح ہے، قومے کی تسبیح، اس کو پڑھتے رہیں، قومے کی کیفیات ہے، سجدے کی کیفیات ہے، اس کو ریوائز ضرور کرتے رہیں۔ ہم نے اس کو بہت بار ریوائز کیا، اسی لیے میں نہیں کر رہی ہوں۔ آج ہم تشہد کی، بلکہ کل ہم نے تشہد کی کیفیات پڑھ لی تھی۔ تحیات کے معنی ہے دھیان رکھتے ہوئے پوری یکسوئی کے ساتھ میں تشہد پڑھیں۔ ہم ہر نماز میں تحیات، صلوات اور طیبات اللہ کے لیے، اللہ کے آگے پیش کر رہے ہیں، تو جائزہ لیں کہ میری زبان، صلاحیتیں اور پیسہ سب کہاں اور کیسے استعمال ہو رہے ہیں، اور سلامتی کی دعا ہم صالحین کے لیے کر رہے ہیں، تو صالحین، صالح نیک بننے کی کوشش بھی کریں۔ میں یعنی کہ میں ہوں یا نہیں ہوں، میں اور صالحین میں سے اپنا تعلق کس طرح ہمارا جڑ رہا ہے، یہ بھی ہم اپنا دیکھتے رہیں۔ تو یہ تشہد کی کیفیت ہوتی ہیں۔ تشہد ہم نے کل پڑھی تھی، میں آج کو ریوائز کر لوں گی۔ التحیات سبھی قولی عبادتیں، میں نے آپ کو بتایا تھا عبادتیں 3 قسم کی ہوتی ہیں، قولی عبادتیں ہوتی ہیں، بدنی عبادتیں ہوتی ہیں، اور مالی عبادتیں۔ قولی عبادتوں میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں کہ عبادت زبان سے جو ہم کرتے ہیں، نماز ہے، ذکر ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، اور پھر اچھی جتنی چیزیں ہم زبان سے کرتے ہیں، اللہ کا سلام کرنا، یا پھر تمام نیکی کے کام کرنا جو ہم زبان سے بول بول کر کرتے ہیں، دین کی اشاعت ہے، تبلیغ ہے، یہ ساری چیزیں قولی عبادتیں ہوتی ہیں۔ اور بدنی عبادتیں یہ جو ہم کر رہے ہیں، والصلوات، اور سبھی بدنی عبادتیں، اس کے اندر روزہ ہے، حج ہے، نماز کا پڑھنا ہے، اور حج کی اور کسی کی عیادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جو کام آپ اپنے بدن کو، اچھے کام ہاتھ سے کر رہے ہیں، پیر سے چل کے کر رہے ہیں، ہاتھوں سے کر رہے ہیں، یہ سارے کام آپ کے بدنی عبادتیں ہو جاتی ہیں۔ اور طیبات سبھی مالی عبادتیں ہوتی ہیں، اس کے اندر زکوٰۃ ہے، عشر ہے، صدقہ ہے، فطر ہے، صدقۃ الفطر ہے، واجبات یعنی فرض مال خرچ کرنا، اور یعنی کہ صدقہ فرض جو ہوتا ہے، اور نافلہ صدقہ ہوتا ہے، واجبہ صدقہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے مالی عبادات ہوتی ہیں۔ اور پھر آپ جہاد میں خرچ کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، ایسے ہی پیسے دے رہے ہیں، ساری چیزیں آپ کی مالی عبادت۔ تو ہم یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہماری قولی عبادتیں، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں، سب کچھ اللہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر، ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورحمۃ اللہ، اور رحمت یعنی اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور برکتیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہو، کس کے اوپر؟ آپ کے اوپر، سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیا کہا؟ السلام علینا، اور سلام ہو آپ پر، سلام ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر، اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، ان لا الہ الا اللہ،
کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، واشہد ان، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ، اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ بہت آسان ہے تشہد کا۔ اصل ہم کہاں تھوڑا سا جو کنفیوز ہوتے ہیں، یہاں پر التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو بس آگے کا بہت آسان ہے۔ السلام علیکہ، آپ پر سلامتی ہو، ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی رحمتیں برکتیں سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پر۔ السلام علینا، سلام ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تمام نیک بندوں پر۔ اشہد ان، کہ میں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ تو دوسرا کلمہ شہادت کا حصہ ہے۔ بس آج ہم درود شریف کریں گے۔ اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ خیال کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دربار خداوندی تک ہماری رسائی اور پہنچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تبلیغی کوششوں اور قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری جو بات پہنچ رہی ہے وہ کیسے پہنچ رہی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی کوششوں اور قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی آپ کی مشقتوں اور احسانات کا بدلہ دے سکتے ہیں، لہٰذا کیا ہے؟ دعا یعنی جتنے جو دعائے رحمت ہے، یعنی درود کی شکل میں آپ کے احسان کا اعتراف کر رہا ہوں۔ میں درود مبارکہ پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم پر احسان کیا ہے کہ ہم تک دین پہنچا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں اور تبلیغی محنتوں کی وجہ سے ہم تک دین پہنچا، ہم تک دین پہنچنے کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ پا رہے ہیں، یہ سب ہمارے اوپر احسان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہم درود و سلام بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسان کا اعتراف کر رہے ہیں۔ احسان ادا نہیں ہوتا، ہم مان رہے ہیں کہ ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چاہے ہم دعا کریں یا نہ کریں، ٹھیک ہے، اجر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والا ہے، تو ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کرنا اصل میں ہمارے لیے اعزاز ہے۔ ہم اگر دعا کریں گے تو یہ نہیں ہے کہ ہم کر رہے ہیں، ہم مان رہے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اجر ملتا ہی ملتا ہے، لیکن ہمارے لیے اعزاز ہے کہ اگر ہم دعا کریں تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا دعا کے لیے اور درود مبارکہ کے لیے، تو ہم ہماری تعریف ہو، ہمارے اعزاز ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اکرام دیا، ہمیں اعزاز دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے، اللہ اس پر 10 بار رحمت اتارتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری درود مبارکہ پڑھنے کی ہماری کیفیت ہونی چاہیے۔ جب ہمارے کیفیات صحیح رہیں گے نا نماز میں، تو ہمارا دل ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا نماز کے دوران۔ اب دیکھ لیں درود ابراہیمی، اللہم، اے اللہ رحمت بھیجیے، علی محمد، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی کہتے ہیں رحمت بھیجیے، علی محمد، نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام خاندان پر، آل، کما صلیتا، کما جیسے، صلیتا رحمت بھیجی آپ نے، علی ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد پر، انکا بے شک، حمید مجید تعریف کے قابل، بزرگی والا، عظمت والا ہے، یعنی آپ ہی تمام تعریف، انکا بے شک آپ ہی تمام تعریف اور بزرگی یا پھر عظمت والے ہیں۔ تو کیا دعا ہو رہی ہیں؟ اللہم صلی علی، اے اللہ رحمت بھیجیے، علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر، کما صلیتا جیسے رحمت بھیجی آپ نے، علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر، بے شک آپ، انکا بے شک آپ، حمید تعریف کے قابل ہیں، مجید بزرگی والے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے کی دعا میں جو دوسرا حصہ ہے درود ابراہیم کا، بہت آسان سا ہے، روزانہ درود ابراہیم پڑھتے سمجھ لیں گے تو پھر مزہ آئے گا درود پڑھنے میں۔ اللہم بارک علی، پہلے ہم نے کہا اللہم صلی علی، یا اللہ رحمت بھیجیے، دوسرا بارک علی، اے اللہ برکت اتاریے، علی محمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، اور کما بارکتا، پہلے ہم نے کیا تھا کما صلیتا، اب یہاں کہیں گے کما بارکتا، اور جیسے آپ نے برکت اتاری، علی ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انکا حمید مجید بے شک آپ قابل تعریف اور بزرگی والے ہیں۔ یہ ہو گیا ہمارے درود ابراہیم کا ترجمہ۔ آگے ہم دیکھیں گے دعائے معصورہ جو ہم پڑھتے ہیں، استغفار کی کیفیت ہماری کیا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ درود شریف پر
جیسے کہ نماز پوری ہو گئی لیکن اپنی نماز کو ناقص اور اپنے کو قصوروار سمجھتے ہوئے دل میں خوف اور انکساری کی کیفیت پیدا کر کے بڑی لجاجت سے گڑ گڑا کر معافی کی درخواست پیش کرتے ہوئے یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے بہترین فرد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی۔ نماز ہماری مکمل ہو گئی درود مبارکہ کے ساتھ میں۔ اصل تو فرض میں سے کیا تھا کہ تشہد کی مقدار بیٹھنا، اور واجبات میں سے یہ تھا کہ تشہد پڑھنا، ٹھیک ہے، اور سلام کے ساتھ میں یہ ختم کرنا ہماری نماز۔ اب درود مبارکہ ہم نے پڑھ لی، اس کے بعد میں دعائے معصورہ ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی۔ کیا ہے آپ سب کو یاد ہے؟ ترجمہ ضرور سمجھ کے پڑھیے گا، آپ کو دعا تو یاد ہے لیکن آج ہم ترجمہ دیکھیں گے۔ اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، ظلمت ظلم کیا میں نے، نفسی اپنی جان پر، ظلمن کثیرا بہت ظلم، اللہم انی بے شک اے اللہ بے شک میں نے، ظلمت ظلم کیا میں نے، نفسی اپنی جان پر، ظلمن کثیرا بہت ظلم، ولا یغفر الذنوب اور نہیں بخش سکتا۔ اب دیکھیں میں یہاں پر اعتراف کر رہی ہوں کہ اللہ میں نے تو اپنی جان کے اوپر بہت ظلم کیا ہے، ظلمن کثیرا ولا یغفر اور نہیں بخش سکتا، ذنوب گناہوں کو، الا انت سوائے آپ کے۔ ہم اپنا اعتراف کر رہے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ میں نے بے شک میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، بہت زیادہ ظلم کیا، اور نہیں بخش سکتا میرے گناہوں کو کوئی سوائے آپ کے، فاغفر لی بس مجھے بخش دیجئے، مغفرتاً خاص بخشش، من عندک اپنی جانب سے، کیا ہے؟ فاغفر لی بس مجھے بخش دیجئے، مغفرتاً خاص بخشش، من عندک اپنی جانب سے، وارحمنی اور مجھ پر رحم فرمائیے، وارحمنی یہاں پر تھوڑا سا پرنٹ مسٹیک ہے، یہاں پر دو زبر آ گیا، وارحمنی ہے یہاں پر، یہ را کے اوپر اصل میں ساکن ہونا سکون ہونا چاہیے تھا، یہاں پر دو زبر آ گیا، غلطی ہے یہ، وارحمنی اور مجھ پر رحم فرمائیے، انکا بے شک آپ، انت الغفور الرحیم آپ ہی بہت بخشنے والے، رحیم بے حد مہربان ہیں۔ اب اس میں یاد کرنے والے 3-4 چیزیں، باقی سب کامن الفاظ ہیں۔ اللہم انی تو آپ کو پتہ ہے بے شک، یا اللہ بے شک میں، ظلم تو ذرا یاد کرنے، ظلم تو وا ہے، ظلم تو ظلم کیا میں نے، نفسی اپنی جان پر، ظلم بہت زیادہ ظلم کیا، ولا یغفر الذنوب الا انت اور کوئی بخش نہیں سکتا میرے گناہوں کو سوائے آپ کے، فاغفر لی پس مجھے میری مغفرت کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے بخش دیجئے، مغفرتاً خاص بخشش، فاغفر لی مغفرتاً، من عندک اپنے پاس سے، اپنی جانب سے، وارحمنی پہلے تو ہم مغفرت مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وارحمنی اور میرے پر مجھ پر رحم کیجئے، انکا انت الغفور الرحیم بے شک آپ بہت زیادہ بخشنے والے، کیونکہ ہم نے یہاں کیا مانگا تھا؟ بخشش، اغفر لی ہم نے کہا تو یہاں پر غفور کی صفت استعمال ہوئی، اور یہاں پر ہم نے وارحمنی کہا تو یہاں پر رحیم کی صفت استعمال ہوئی، تو یاد کرنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ انکا انت الغفور الرحیم بے شک آپ ہی بہت بخشنے والے، بے حد رحم کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں اس کو دوبارہ سے ایک بار کر دیتی ہوں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک وارحمنی انکا انت الغفور الرحیم، اے اللہ بے شک میں، ظلم کیا میں نے اپنی جان پر بہت ظلم، اور نہیں بخش سکتا گناہوں کو سوائے آپ کے، بس مجھے بخش دیجئے خاص بخشش اپنی جانب سے، اور مجھ پر رحم فرمائیے، بے شک آپ ہی بہت بخشنے والے، بے حد رحم کرنے والے ہیں۔ اتنی پیاری دعا ہے۔ نماز کے اختتام پہ درود مبارکہ کے بعد میں آپ جو دعا کریں گے آپ قبول ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں ہیں، انشاءاللہ ہم آگے کریں گے۔ اتنی دعا کو آپ سمجھ لیجئے ترجمے کے ساتھ میں، اور آج جب آپ پڑھیں گے درود مبارکہ پڑھیں، کل تشہد کا مجھے نہیں پتا آپ نے تشہد کے ترجمے یاد کیے ہیں، تو جب آپ تشہد پڑھیں تو تھوڑا سا استحضار رکھیں، ترجمے کا دھیان رکھیں۔ نماز کے اندر آپ دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کریں گے انشاءاللہ۔ روزانہ اس کو ریوائز کرنا پڑے گا، تبھی آپ کو جا کے کلیئر ہوگا۔ اچھا، سلام کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ انسان جب سلام پھیرتا ہے تو نماز کے ختم میں پر دو طرف سلام کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ پوری نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے
تمام مناجات کر رہے تھے، گزارشات میں ایسے غرق تھے کہ اطراف کی دنیا سے یہاں تک کہ اپنے ساتھ کے فرشتوں سے بھی غائب ہو کر دوسرے عالم میں چلے گئے تھے۔ ہماری نماز اتنی پیاری ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی نمازوں کو ایسی بنا دے کہ جب ہم نماز میں رہے تو اللہ سے مناجات کر رہے ہیں، کبھی استغفار کر رہے ہیں، کبھی درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں، کبھی تشہد پڑھ رہے ہیں، کبھی سجدے میں جا کے دعا کر رہے ہیں، کبھی ہم قومے میں، کبھی جلسے میں، تمام ہم اس کے جتنے ہمارے کلمات ہیں وہ کلمات میں اتنے محو ہو گئے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم دنیا میں ہیں تو کوئی اور دنیا میں چلے گئے تھے، اور پھر ہم یہ بھی بھول گئے کہ ہمارے ساتھ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب ہم کیا ہے کہ نماز کے ختم پر گویا کہ اس عالم سے پلٹ رہے ہیں، جو عالم میں ہمیں اللہ تعالیٰ لے کے چلے گئے تھے، ہماری نماز ہمیں اتنے محو ہو گئے، تو اس لیے دائیں بائیں کے ساتھیوں کو اور فرشتوں کو سلام کر کے اب تازہ ملاقات کر رہے ہیں۔ گویا کہ ایک سفر کر کے واپس آئے تو اپنے فرشتوں کو سلام کر رہے ہیں اور دوبارہ سے ہم ان سے ملاقات کر رہے ہیں، اچھا میں تو کہیں اور سفر پہ چلی گئی تھی، واپس آئی ہوں سلام کر کے، پھر ہم اس عالم میں واپس آ رہے ہیں۔ تو ہماری یہ کیفیت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی نمازوں کو ایسی بنا دے۔ اچھا، آج کا جو ہے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس کا یہ بتانا چاہ رہی تھی، آج ہم گرامیٹیکل پوائنٹس تھوڑے سے ہم کر لیں گے، میرے خیال میں سب کو سمجھ آ جائے گا، میں نے کوشش تو کی ہے، بلکہ یہ میری اپنی محنت نہیں ہے، اللہ معاف کرے، یہ تو میں نے ویب سے اٹھایا ہے۔ جس نے بھی اس کے اوپر محنت کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی محنت کو بہت اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، بہت پیاری محنت ہے جس کی بھی کی ہے۔ چارٹس میں نے نہیں بنائے ہیں، جو میں بناتی ہوں تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں، یہ میں نے نیٹ کے اوپر سے لیا ہے۔ اس کے اندر ضمیریں سیکھتے ہیں ہم آج انشاءاللہ۔ آپ کو یہ ہزاروں میں 5-5 ہزار بار، 4-4 ہزار، 3-3 ہزار بار یہ ضمیریں استعمال ہوتی ہیں جڑ کے۔ ضمیر کہتے ہیں پروناؤن کو، ٹھیک ہے؟ آپ ناؤن اینڈ پروناؤن آپ سب کو بتائیے، جب کبھی اسم کی جگہ پہ کوئی چیز استعمال ہوتی ہے تو ہم اسے ضمیر کہتے ہیں، پروناؤن کہتے ہیں، ناؤن اینڈ پروناؤن۔ یہاں پر پروناؤنس 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں، ضمیر 2 ٹائپ کے ہوتی ہے، ضمیر منفصل اور ضمیر متصل۔ آپ کو اردو ہے سمجھ آ جائے گی، منفصل یعنی کہ علیحدہ، متصل یعنی جڑی ہوئی، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہوا، ہم، اب میں آپ کو ایک طریقہ بتاتی ہوں اس کو اچھے سے یاد کرنے کا، سب لوگ اس کو ٹرائی کریے گا اور یقیناً آپ سب لوگ اس کو کر پائیں گے۔ اس میں کوئی کمال نہیں ہوتا کہ بڑے قابل لوگ کر رہے ہیں اور دوسرے لوگ نہیں کر سکتے، سب لوگ کر سکتے ہیں، کوشش کریے گا۔ آپ کی ایک انگلی جو تشہد کی انگلی ہوتی ہے، شہادت کی انگلی ہوتی ہے، رائٹ ہینڈ کی ایک انگلی کو آپ اٹھا لیجئے گا۔ میرے پاس اب کوئی وہ نہیں ہے، کیمرہ وغیرہ نہیں ہے، تو میں آپ کو ایسے سمجھا رہی ہوں، آپ لوگ صرف میرے انسٹرکشنز کو فالو کریے، سونے والے سب جاگ جائیے اور میں جیسے بتا رہی ہوں آپ لوگ کریے۔ اپنی پہلی انگلی کو اٹھائیے اور جیسے ہم کوئی چیز کو بتاتے ہیں نا، وہ پردہ، ٹھیک ہے، ایسے ہی انگلی کو رائٹ ہینڈ میں تھوڑا سا اپنے ہاتھ سے کوہنی کو کھول دیجئے، دور کی طرف جائے گا، اشارہ کرنا ہے دور کی طرف، ٹھیک ہے؟ جب دور کی طرف اشارہ کریں گے، دھاٹ جیسے ہم کہتے ہیں انگلش میں، دس دھاٹ ہم کہتے ہیں نا، دس قریب کی چیز کو، دھاٹ دور کی چیز کو، تو یہاں پر وہ یعنی دور کی چیز کو ہم اشارہ کر رہے ہیں، تو ایک انگلی کھول کے رائٹ ہینڈ کی دور کی طرف اشارہ کریے تو وہ ہوا، ٹھیک ہے؟ اب ہم کے لیے آپ کیا کریں، 4 انگلیاں کھول لیں، انگوٹھے کو فولڈ کر لیں اور 4 انگلیوں کو کھول دیں اور دور کی طرف اشارہ کریں، وہ سب ہم۔ میں آپ کو جیسے بتا رہی ہوں اس کو آپ کریے، اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں آپ سب لوگ کریے اس چیز کو، آپ دیکھیے یقیناً آپ لوگ اتنی ساری گرامر سمجھ لیں گے، اتنے سارے الفاظ آپ سمجھ جائیں گے قرآن پاک کے کہ آپ کو خوشی ہوگی ہم اتنا کچھ سیکھ گئے۔ میں آج آپ لوگوں کو تھوڑے سے چارٹس بتاؤں گی، اس میں آپ لوگ بہت زیادہ سیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ ہوا ایک انگلی کو کریں، ہم 4 انگلیوں کو اس طرف کریں، وہ سب، زبان سے بولیں آپ لوگ، ہوا وہ، ہم وہ سب، ہوا ایک انگلی کریں، وہ، ہم 4 انگلیوں کو کھولیں، وہ سب۔ ایکشنز کریں آپ لوگ سب اپنی اپنی جگہ پر، کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کر رہے ہیں تو مائک کھول کے بتائیے گا، کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ہاں چلیں، ہوا ایک انگلی کھولیں، دور کی طرف اشارہ کریں، وہ، اور ہم وہ سب، 4 انگلیوں کو کھولیں، ایک انگوٹھے کو فولڈ کر لیں، دور کی طرف ہم اشارہ کرنے، وہ سب، ٹھیک ہے؟ ہم، آپ مائکس میوٹ کر لیجئے گا اپنے۔ انتا کے لیے ایک انگلی کھول کے آگے کی طرف اشارہ کریں، جیسے ہم کہتے ہیں نا تم، آپ، یہاں تو آپ لکھا ہے، عموماً کہتے ہیں تم، ایک انگلی کو ہم کسی کو جیسے بتانا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں انتا، ایک انگلی، صرف شہادت کی انگلی، ایک انگلی، باقی انگلیوں کو فولڈ کر لیں آگے کی طرف، کسی کو آپ اشارہ کرنے کے لیے سامنے کی طرف، آپ۔ اور انا جب ہم کہیں تو اپنے سینے کی طرف انگلی کو موڑ لیجئے، وہی ایک انگلی، انا میں، انتا آپ، انا میں۔ جب آپ انتا کہیں تو سامنے کی طرف لے جائیں انگلی کو، انا کہیں تو اپنے سینے کی طرف لے آئیں انگلی کو، میں۔ انتا آپ، انا میں، انتا آپ، انا میں۔ انتم جب ہم کہیں تو یہ ہم زیادہ لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں، گروپ کے لیے کہہ رہے ہیں، تو انتم آپ سب، یو آل جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یو آل، انتم آپ سب، تو 4 انگلیوں کو سامنے کی طرف اشارہ کریں، ایسے نہیں، اب ہم کھڑے رکھتے ہیں نا، ہاتھ کو کھڑے رکھے 4 انگلیوں کو اشارہ کریں سامنے کی طرف، انتم
آپ سب، ٹھیک ہے، یو آل جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں. نحنو ہم سب، وی آل یا وی کہتے ہیں ہم. آئی وی یو دے آپ نے سب نے کیا ہوا انگلش کا گرامر، ٹھیک ہے. انا، آئی، یو، وی، دے، تو ایسے ہی ہوتا ہے. اب یہاں پر انتم آپ سب، 4 انگلیوں کو آگے کی طرف اشارہ کریں. نحنو ہم سب، اپنے سینے کی طرف اشارہ کر لیں، ہم سب. تو یہ 6 چیزوں کو اگر آپ سیکھ لیں گے تو میں باقی کی چیزوں کو جو تثنیہ کی ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی میں ہوتا یہ ہے کہ سنگل، ڈوئل اور پلورل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب میں آپ لوگوں کو صرف سنگل بتا رہی ہوں، سنگولر بتا رہی ہوں اور پلورل بتا رہی ہوں. ڈوئل ہم بعد میں کر لیں گے انشاءاللہ، آپ لوگ کو بہت آسانی سے آ جائے گا انشاءاللہ. صرف یہ اگر آپ سیکھ لیں گے نا چارٹ سسٹم، انشاءاللہ باذن اللہ آپ اگلی جب ہماری تفسیر کی کلاس ہوگی میں وہاں پر آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرتی چلی جاؤں گی، تو آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی، ریویژن بھی ہوتا چلے جائے گا وہاں پر ہماری جب آیات کریں گے تفسیر کے. ہوا، وہ سنگل ایک انگلی سے. ہم، وہ سب رائٹ سائڈ پہ کریں، وہ سب، ٹھیک ہے. یہ غائب کے لیے ہوتا ہے، دور یعنی تھرڈ پرسن. انتا آپ، ایک انگلی سامنے کی طرف. انا میں، میرے سینے کی طرف آ جائے گی انگلی. انتم آپ سب، 4 انگلیاں آگے کی طرف. نحنو ہم سب، 4 انگلیاں میرے سینے کی طرف، ٹھیک ہے. یہ ہوتے ہیں ضمیر، ان کو کہتے ہیں ضمیر منفصل، ڈیٹیچڈ پروناؤنس. اور اسی طرح سے ضمیر متصل ہوتے ہیں اٹیچڈ پروناؤنس، ٹھیک ہے. یہ اٹیچ پروناؤنس ہم کبھی فعل کے ساتھ بھی لیتے ہیں، کبھی اسم کے ساتھ بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے. عربی میں کیا ہوتا ہے، 3 چیزیں ہوتی ہیں صرف، اسم، فعل اور حرف. اسم ناؤن ہوتا ہے، فعل ورب ہوتا ہے، حرف پارٹیسپل ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے ہوتے ہیں وہ. اب یہاں پر آپ کو دیکھنا صرف یہ ہے کہ ہو اگر اس کا ہو، میں آپ کو اگزامپل کے ساتھ بتاؤں گی. ہم ان سب کا، یہ کا ضمیر آپ کا اگر آپ لیں گے تو ایک انگلی سے لیں گے، یا کے نیچے زیر ہی میرا، ایک انگلی سے میرے سینے کی طرف. کم آپ سب کا، 4 انگلیوں سے آگے کی طرف. نا ہمارا، سینے کی طرف. اب آپ اس کا اگزامپل دیکھیے، میں آپ کو بتاتی ہوں. رب ہو، اب دیکھیں یہ اٹیچ پروناؤن ہم کیسے اس کو اٹیچ کرتے ہیں اور اس کا معنی کیسے بنتا ہے. رب کہیں گے تو رب ہم نے کر لیا آلریڈی. اب اس کو ہم جوڑ رہے ہیں رب ہو، اس کا رب، ٹھیک ہے. اس کو فنگر موومنٹ کے ساتھ کریں، سنگل ایک انگلی کو رائٹ ہینڈ کی طرف کریں، اس کا رب، رب ہو. دور والے کو کسی تھرڈ پرسن کو اگر آپ اشارہ کہیں گے تو ہم کیسے کریں گے، اس کا رب. رب ہم ان سب کا رب. رب کا آپ کا رب، آگے کی طرف ایک انگلی سے اشارہ کریں. ربی میرا رب، سینے کی طرف ایک انگلی کو لے آئیں. ربی، دیکھیں یہ یا ہے، یا زیر ہی. میں ہمیشہ کہتی تھی آپ کو متکلم کے لیے آتا ہے یہ، یا متکلم ہوتا ہے یہ، تو یعنی بولنے والے کا. میرا رب، ربی، ٹھیک ہے. آگے کم کا جو ضمیر ہے اٹیچ پروناؤن ہے، آپ سب کا، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر کیا ہے، ربکم آپ سب کا رب. ربنا ہمارا رب. کتنا آسان ہو گیا. اب آپ دیکھیں یہ کتنے بار، آلموسٹ آپ کو 2000 بار تو 1000 بار تو آ جائیں گے. یہ میں آپ کو 3-4 آپ کے بتاؤں گی، آگے جا کے ٹوٹل ملا کے آپ کو 5000 بار آتے ہیں قرآن پاک میں. ریپیٹیشن اس کا 4-5 ہزار سے آرام سے، یعنی جہاں جہاں پر بھی آپ کو یہ اب ورڈ آئے گا آپ فوراً پہچان لیں گے. ہو کو کس چیز کے ساتھ اٹیچ کریں گے، میننگ سیم رہے گا. اب آپ لوگ ایک اور بار کریں اس کو. رب ہو اس کا رب، انگلی کے ساتھ کریں. رب ہو اس کا رب. رب ہم ان سب کا رب، انگلیوں کو کھول دیں 4. رب کا آپ کا رب، ایک انگلی کے ساتھ میں آگے کی طرف اشارہ کریں. ربی میرا رب، سینے کی طرف آ جائیں. میرا رب اکیلی میں، ٹھیک ہے، ایک انگلی ہے. جب آپ زیادہ لوگوں کو مخاطب کریں گے، ربکم آپ سب کا رب، 4 انگلیوں کو کھولیں. ربنا ہمارا رب، یعنی کہ 4 انگلیاں میرے سینے کی طرف آئیں گے. ایک اکیلے کو جب آپ بولیں گے تو ایک انگلی ہوگی، جمع کریں گے تو 4 انگلیاں کھول دیں گے. تو اس طرح سے رب ہو، رب ہم، ایک انگلی ہو، رب ہو، رب ہم، رب کا، ربی، ربکم، ربنا. فنگر مومنٹ نہ چھوڑیں. تھوڑا ٹائم لگے گا فلوئنسی آنے کے لیے، لیکن آ جائے گی. ایک ایک کو 3 بار بولیں آپ اکیلے میں جب بیٹھے. رب ہو اس کا رب، رب ہم ان سب کا رب. رب کا آپ کا رب، ربی میرا رب. ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. فنگر مومنٹ کے ساتھ کریں گے، آپ کو یاد رہے گا. بھلے آپ اس وقت فوراً سے ترجمہ نہ آئے، لیکن آپ کے فنگر مومنٹ ہوتے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ ہمارا ہے یا یہ میرا ہے. ایک انگلی جا رہی ہے تو ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب. یہ 4 انگلیاں میرے سینے کی طرف جا رہے ہیں، یعنی ہم سب کا رب. ربنا اللہ، ہم سب کا رب اللہ ہے. ایسے کر کے آپ بہت ایزیلی. اب دیکھیں آگے کا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ لی، لام زیر لی، یہ آتا ہے لیے کے لیے، ٹھیک ہے. من
سے, عن بھی سے کے معنی میں آتا ہے, کے بارے میں آئے گا, میں آپ کو بعد میں بتاؤں. یہ تین کو دیکھیں آپ, کتنے چیزیں آتی ہیں آپ کو میں بتاتی ہوں تین سے. یہ تین حروف ہا ہم کا یا کم نا ہا کے ساتھ میں مل کر تقریباً 5000 بار آئے ہیں قرآن پاک میں. لی من عن, اس کو کیسے جوڑتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں. ل زبر لا, لیے کے معنی میں آیا. لہو, اس کے لیے, ہم نے اس کا تو سیکھ لیا تھا, ہو کا ہو مطلب اس کا, اب اس کے لیے. لہم, ان سب کے لیے. آپ دیکھیں لہم کتنے بار آ رہے ہیں, ہم نے آج ہی کیا ہے نا تفسیر میں. آپ کل جب کریں گے تفسیر سورہ شعراء کی تو میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں گی کہ اتنے بار آتا ہے کہ آپ کو بہت مزہ آئے گا اس کے بعد میں کہ مجھے تو یہ الفاظ کے معنی آ گئے ہیں. جتنے بار بھی قرآن 5000 بار آ رہے ہیں, یہ صرف 3 ٹیبلز اگر آپ کو آ گئے ہیں تو یہ 5000 بار قرآن پاک کے الفاظ آپ کو پتہ چل گیا کہ 5000 جگہ آپ نے دیکھ لیا. آلموسٹ 78,000 ورڈز جہاں جائیں اس میں سے آپ یہ صرف تھوڑے سے ورڈ سیکھ لیں گے تو آپ نے آلموسٹ 40,000 ورڈ سیکھ لیا ہے قرآن پاک کے. لہو, اس کے لیے. لہم, ان کے لیے. لہو ایک ہے آدمی, اس کے لیے ایک آدمی, وہ آدمی کہیں تھرڈ پرسن ہے. لہم, ان سب کے لیے. لکا, آپ کے لیے. لی, میرے لیے. لکم, آپ سب کے لیے. لنا, ہمارے لیے. بہت ایزی ہے یہ, اس کو بار بار فنگر موومنٹس کے ساتھ کریں گے آپ لوگ. لہو, اس کے لیے. لہم, ان سب کے لیے. لکا, آپ کے لیے, ایک اکیلی انگلی آگے کی طرف, آپ ایک اکیلے آدمی کے لیے, ٹھیک ہے. لکم کہیں گے تو آپ سب کے لیے. لکا, آپ کے لیے. لی, میرے لیے. لکم, آپ سب کے لیے. لنا, ہم سب کے لیے یا ہمارے لیے, ٹھیک ہے. ایسے ہی من آتا ہے. من کہتے ہیں سے. لیے کا آپ یہاں دیکھ رہے ہیں, لیے آ گیا, اب سے. اب یہاں پر اس کے سے تو نہیں کہیں گے ہم, بات بولنے میں بھی تو آسانی ہو نا, تو من ہو, اس سے. اب سیم لا کی جگہ ہم نے من ایڈ کر دیا بس, اور کچھ بھی چینج نہیں ہوا. من ہو, اس سے. من ہم, ان سب سے. من کا, آپ سے. منی, مجھ سے. من کم, آپ سب سے. مننا, ہم سے. کتنا آسان ہے. اب یہ جب آپ دیکھیں گے آج بھی, اگر آپ جا کے سورہ یاسین, سورہ واقعہ, جہاں جو آپ کے روزانہ کے صورتیں آپ دیکھیں, بڑا مزہ آئے گا آپ لوگوں کو. من ہو, اس سے. من ہم, ان سب سے. من کا, آپ سے, ایک اکیلے کے لیے. منی, مجھ سے. من کم, آپ سب سے. مننا, ہم سے. ایسے ہی عن آ گیا. عن بھی سے کے معنی میں آتا ہے اور دوسرے معنی میں بھی آتا ہے, لیکن ابھی کے لیے آپ عن سمجھ لیں. عن ہو, عن ہم, ان سب سے. عن کا, آپ سے. عنی, مجھ سے. اور عن کم, آپ سے. عنا, ہم سے. بہت ہی آسان ہے. آپ لوگ اس کو پڑھیں, فنگر موومنٹ کے ساتھ پڑھیں, جیسے ہاتھ کے اشارے ہیں اس کے ساتھ پڑھیں. آپ دیکھیں اتنا جلدی آپ کو یاد ہو جائے گا. بار بار اس کو تھوڑا سا کلر کا تو چارٹ ہے, آپ کو ایک ایک نظر ڈالتے رہیں اس کے اوپر. اسکرین شاٹس لے کے موبائل میں رکھ لیں, پریکٹس کرتے رہیں, کچن میں رہیں, تھوڑا سا پریکٹس کر لیں, بہت آسان ہو جائے گا. دوسرا میں آپ کو بتا رہی ہوں, یہ بی, فی, علا, یہ 3 حروف 7 ضمائر کے ساتھ مل کر 3,500 بار آتے ہیں. کون سے 7 ضمائر؟ 1 2 3 4 5 6, ایک اور ضمیر ہے میں آپ کو بتاتی ہوں. ان کے یہ جو ضمیریں ہیں, یہ حروف مل کے 3,500 بار آتے ہیں. کیسے آتے ہیں آپ دیکھیے اس کو. بی ہوتا ہے سے, فی ہوتا ہے میں, علا ہوتا ہے پر. یہ تو آپ لوگوں کو بہت اچھی طریقے سے پتہ چل گیا سب کو. فی میں, جیسے کہ فی سبیل اللہ ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے. علا, السلام علیکم. اب سمجھ میں آ گیا کہ علیکم سے کیا مطلب ہوتا ہے. آپ پر, آپ سب پر, کیونکہ ہم نے پڑھ لیا علا کم. علا بھی پتہ چل گیا. ربکم, آپ سب کا رب. علیکم, آپ سب پر. اب دیکھیں بی کو ملا لیتے ہیں اس کے ساتھ میں, کیسے بنتا ہے دیکھیں. بسم اللہ سے, ہے نا, ہم نے پڑھ لیا بسم اللہ. بسم اللہ سے. بی کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں, لیکن صرف اب کے لیے سے سمجھ لیں. اب دیکھیں بہی, اس سے, کیونکہ بی کے معنی ہے سے نا. بہی, اس سے. بہم, ان سب سے. بکا, آپ سے. بی, مجھ سے. بکم, آپ سب سے. بنا, ہم سے. صرف اتنے سے ورڈز ہیں. اس کو فنگر موومنٹ کے ساتھ میں, ہینڈ موومنٹ کے ساتھ میں اگر آپ پریکٹس کر لیں گے تو آپ 3 چارٹس کو دیکھ لیں گے تو 3,500 ورڈز آپ کو آ گئے جتنا ریپیٹ ہو رہے ہیں. اب فی میں, فی ہی آپ کو کتنے بار آیا دیکھتے ہیں, آپ خود دیکھتے ہیں. فی ہی, اس میں, ٹھیک ہے. فی ہی اگر آپ کہیں, فی جنات النعیم, فی بار بار آتا ہے, اتنے بار آتا ہے, اتنے بار آتا ہے. فی ہی, اس میں. فی ہم, ان سب میں.
ان سب میں سے ایک بندہ نیک تھا، اگر آپ کہہ دیں فی ہم، فی کا آپ میں، فی یا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فی نا ہم سب میں. یہ ورڈز ریپیٹ ہوتے ہیں قرآن پاک میں، آپ لوگ دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا. جب آپ تفسیر کرتے جائیں گے میں بار بار وہاں پر آپ کو ریوائز کرواؤں گی، کیونکہ ہم نے بالکل ٹچ نہیں کیا تھا گرامر، تو وہاں پر ریوائز کرنے کا کوئی بات ہی نہیں بن رہی تھی. اتنے بار ہم نے کیا، اب انشاءاللہ باذن اللہ آپ لوگ ماشاءاللہ اتنے دن سے جڑے ہوئے ہیں، اتنی صورتیں ہم نے کی ہیں، اب تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو. تو انشاءاللہ بالکل یہ مت سوچیے کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں مجھ سے نہیں ہوگا، یا میرے بہت سارے بچوں کے ساتھ ذمہ داری ہے مجھ سے نہیں، کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں نے آسان کر دیا ہے، کوئی سیکھنے والا. اتنا آپ نے ماشاءاللہ نماز فہمی کا اتنا اچھا کیا ہے، آپ نے سارا کچھ یاد کیا ہے، صورتوں ٹرانسلیشنز کے ساتھ آپ لوگ یاد کر رہے ہیں، تو کتنا آپ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھیں گے، آپ کو دعائیں یاد ہو جائیں گی آسانی سے، قرآن پاک کی آیات آپ کو سمجھ آنے لگ جائے گی. تھوڑے تھوڑے ورڈز آپ کو یاد کرنے پڑے گی، چھوٹے چھوٹے ورڈز تو ویسے ہی آپ کو یاد ہو جائیں گے، کیونکہ کنفیوژن انہی ورڈز میں ہوتا ہے. چھوٹے بڑے بڑے ورڈز کے میننگ یاد رہ جاتی ہے، یہ فی ان بھول جاتا ہے انسان، تو اس کی ٹیبل یاد رکھ لیں گے تو یاد رہ جائے گا. آگے کا دیکھیں اعلیٰ. اعلیٰ کہتے ہیں پر، ٹھیک ہے. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، السلام علیکا بھی کہتے، جزاک اللہ ہم کہتے ہیں نا، کا آپ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، جزا دے آپ کو. تو یہ آپ کا سے سمجھ جائیں گے کہ کیا ہوتا ہے یہاں پر. علیکا آپ پر، ٹھیک ہے. علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر، ٹھیک ہے. علیہ آپ اپنی اپنی جگہ پڑھتے رہیں گے تو یاد ہوگا، ورنہ میں پڑھوں گی تو یاد نہیں ہوگا. علیہ اس پر، فنگر موومنٹ کے ساتھ کریں، علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر. علیہ علیہم، علیکا علیہ، علیکم علینا، علیہ علیہم، علیکا علیہ، علیکم علینا. یہ فنگر موومنٹ کے ساتھ آپ ہینڈ موومنٹ اور فنگر موومنٹ اس کے ساتھ کریں گے، بہت آسانی سے یاد ہو جائے گا. اب دیکھیں کیا ہے، ربی ہی ہم نے کیا تھا، ربہو کیا، ایسے ہی ربی ہی بھی آتا ہے. اب دیکھیں بہی اور بہا، یہ جو آتا ہے بہی، فیہی، علیہ، یہ کیا ہوتا ہے، یہ مذکر کے لیے آتا ہے. اگر وہیں پر مؤنث ہوتا ہے فیہا، فیہا زمین کے لیے آ گیا، جنت کے لیے آ گیا، تو جہاں پر مؤنث کا صیغہ ہوتا ہے کوئی، تو وہاں پر آپ کو ضمیر بھی مؤنث کی آئے گی. جیسے ہم کہتے ہیں ہی شی اٹ، ہم استعمال کرتے ہیں نا، شی از گوئنگ ٹو دا گارڈن، اگر آپ کہیں تو ہی از گوئنگ ٹو دا گارڈن لڑکی کو نہیں کہیں گے ہم. ریتا از گوئنگ ٹو دا گارڈن، شی از پلینگ کہیں گے. تو مطلب کیا ہوا کہ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر جو اسم آیا ہے وہ فیمینائن ہے، مؤنث کا صیغہ ہے، مؤنث کا اسم ہے، تو آپ مؤنث کی ضمیر لائیں گے. مذکر کا ہوگا تو مذکر کی ضمیر لائیں گے، ٹھیک ہے. اسی لیے بہا، فیہا، علیہا یہ فیمینائن جینڈر ہے اور یہ میسکولائن جینڈر ہے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ آپ لوگ اس کی تھوڑی سی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ. 4-5 چارٹ سے زیادہ مشکل نہیں ہے، یہ بہت آسانی سے آپ لوگ کر لیں گے، یقیناً آپ لوگ کریں گے. مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اس کو کریں گے تو آگے بھی بہت 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 آسان